بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ہفتہ جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کے جواب پیش خدمت ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تشہد کی حالت میں یعنی جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہاتھوں کو کہاں رکھنا چاہیے؟ سنا ہے کہ اگر ہاتھ گھٹنوں سے نیچے آ کر مڑے ہوئے ہوں تو قیامت کے روز ہونٹ لٹکتے ہوں گے، اور اگر ہاتھ اوپر ہو جائیں اور ران پہ آ جائیں تو قیامت کے روز ہونٹ چھوٹے پڑ جائیں گے۔ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ جی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انگلیاں اگر نیچے کو مڑ بھی گئیں تو اس کا کوئی عذاب نہیں ہے، اور اگر زیادہ اوپر پہ رکھی گئیں تو اس کی بھی کوئی سزا نہیں ہے۔ تاہم رکھنے کا جو آداب والا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے انداز میں رکھا جائے کہ انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو رہا ہوتا ہو، تو ظاہر ہے پھر وہ گھٹنوں سے موڑنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے مڑے ہوئے رہ گیا یوں گھٹنوں کے اوپر تو ان کو ملامت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے میں کوئی عذاب یا کوئی سخت وعید نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا نام کے اثرات بچہ یا بچی پر ہوتے ہیں؟ حدیث اور قرآن میں اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہے نام کا غلط ہونا، اس کو تو فوراً درست کرنا چاہیے۔ جیسے شرک والا نام ہو، بدعقیدگی والا نام ہو، اس کو تو ٹھیک کرنا چاہیے فوراً۔ اس کے علاوہ نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کے نام، صحابہ کے نام، انبیاء کے نام اور صلحاء کے نام یا پھر اچھے معنی والے نام رکھنے سے بچوں کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے کہ آپ نے متعدد لوگوں کے نام سن کر ان کے نام تبدیل فرما دیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکا کس حد تک لڑکی کو دیکھ سکتا ہے؟ یہ بات پہلے بھی متعدد دفعہ پوچھی گئی ہے۔ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں، اس سے پہلے یہ کوشش کرنا ضروری ہے کہ لڑکے کے ماں باپ، والدین، بہنیں، امی، چاچی، تائی، مامی، خالہ یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ ہمارے لڑکے کو کس طرح کی لڑکی کا رشتہ چاہیے۔ خاندان سے مطمئن ہو جائیں، تعلیم سے مطمئن ہو جائیں، یعنی باہر سے جو چیزیں دیکھنے کی ہیں پہلے ان سے 100% مطمئن ہو جائیں۔ ہر طرح کی بات جو کہنے سننے میں سمجھی جا سکتی تھی اس پر اطمینان کے بعد اب اگر معاملہ صرف شکل و صورت کا باقی ہو، کوئی اور بات بھی نہ ہو، تو پھر اس وقت دیکھنے کی گنجائش ہے۔ لیکن دیکھنے کی بھی ایک حد ہے، یہ نہیں کہ ان کو علیحدہ موقع دیا جائے، وہ کسی جگہ چکر لگانے جائیں، کھانے پینے جائیں، آؤٹنگ پہ جائیں، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ شرعاً کسی بہانے سے دیکھنے کی اجازت ہے، وہ چاہے رکھنے آئیں اور چلی جائیں، یا گھر میں وہ گزر رہی ہوں اور یہ سب والدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ لے، بس اتنی دیکھنے کی اجازت ہے۔ پلکوں کے بال گننے کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اب وہ باریک بیٹھے ہیں، ذرا تنہائی میں بیٹھے ہیں، ہم کو تو دیکھنا ہے۔ بھلا کیا دیکھنا ہے؟ بس اتنی ہی دیکھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ لڑکی کی توہین نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا تہجد کی نماز میں ہمیشہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ نہیں جی، کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے، تاہم سورہ اخلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر نمازوں میں کثرت سے ضرور پڑھی ہے، اور اس کو پڑھنے سے عقیدہ توحید کی مضبوطی اور خاتمہ بالایمان نصیب ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر مسجد کی بجلی چوری کی ہو اور اس چوری کی بجلی سے پنکھے چلتے ہوں، ان پنکھوں کے نیچے پڑھی گئی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ نماز تو بالکل ہو گئی، البتہ ذمہ دار لوگ جو چوری کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا گناہ ان پر ہوگا۔ نمازیوں کو بھی چاہیے کہ ان پر تھوڑا دباؤ ڈالیں، ان کو اصرار کریں کہ بھائی ایسا نہ کرو، بل شل دینے میں دشواری ہے تو ہم آپ کا ہاتھ بٹا لیں گے، ہم بغیر پنکھوں کے رہ لیں گے، لیکن ان کو چوری سے ہٹانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جتنی نمازیں پڑھی گئی ہیں نمازیں سب ٹھیک ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اپنی بیوی کو ڈرانے کے لیے اگر صرف یوں کہہ دیا کہ چل 1 2 3 تو کیا اس پر طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، طلاق نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا جاپانی قوم کسی نبی کی نسل سے ہیں؟ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل سے۔ دیکھیے، انبیاء تو 1,24,000 آئے ہیں، تو 1,24,000 کوئی چھوٹا عدد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک آج تک نسب رکھتا ہے، تو سبھی کے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نسل کے لوگ ہوں گے۔
1,24,000 قبیلے ہم کو معلوم ابھی بھی نہیں ہوں گے شاید. تو ممکن نہیں ہے کسی نبی کی قوم سے ہوں، کسی نبی کی نسل سے ہوں، کسی نبی کے خاندان سے ہوں، لیکن اس بات کی تحقیق کرنا کم از کم میرے بس میں نہیں تھا، اور اس طرح کا کوئی ثبوت ملنا بھی بڑا دشوار ہوگا. اور اس تحقیق کے پیچھے پڑھ کر جاپانی قوم کو افضل بنانا یا غیر افضل بنانا، اس کی بھی کوئی شرعاً ضرورت نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ناروے ایک ملک ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے بھی گستاخانہ خاکے اور اب بھی آ کر اس طرح کے کئی واقعات کا ارتکاب کیا ہے. کیا ان کی استعمال کی جانے والی سم ٹیلینور اس سے بچنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے. صرف فریضہ نہیں ہے، ہم لوگوں کی دلی خواہش اور چاہت بھی ہے. ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو یا محبت ناقص ہو. اپنے آپ اور اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے. جائز اور ناجائز کے فتوے کے علاوہ میں ایک بات عرض کروں گا، کوئی بندہ میرے باپ کو گالی دے تو میں اس کے ساتھ کھانے پہ تیار نہیں ہوں. تو میرے باپ سے زیادہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. انہوں نے خاکے بنا دی ہیں اور ہم ابھی تک مہینوں بعد ایک مسئلہ پوچھتے پھر رہے ہیں. بھئی پٹخ کے مار دیں ان کی سیم کو. صرف سیم کیوں، دیگر مصنوعات بھی چھوڑ دیں. کیا اتنی خالص مصنوعات وہاں سے آتی ہیں کہ کھانے والے جارے پلوان بن جاتے ہیں اور پاکستانی کھانے والے مردار ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ناجائز نہیں ہے، حسب ضرورت استعمال کیجئے، لیکن سوال کا تعلق غیرت ایمانی سے ہے. ہر چیز کو جائز ناجائز نہیں دیکھا جاتا. حرام چھوڑ دیا تو کیا کمال ہوا؟ نبی کے لیے حلال چھوڑ کے دکھائیے، نبی کے لیے جائز چھوڑ کے دکھائیے. حرام ہوا اور اس کو چھوڑ دیا، وہ تو آپ نے اپنی جنت بنانے کے لیے چھوڑا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے چھوڑا ہے. ذرا کچھ مزے اور خواہشات بھی ترک کر کے دکھائیے. اس بارے میں بحث و مباحثہ سے نکل کر جلا کے راکھ کر دیں ان لوگوں کی مصنوعات کو، تاکہ ان کو بھی کچھ پتہ چلے. انہیں بھی اندازہ ہے مسلمانوں نے کیا کرنا ہے. 1 ہفتے کے بعد سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. یہ یوٹیوب تھا، کبھی بند ہوا تھا، اس کے بنا اب مسلمانوں کا گزر بسر بھی نہیں. یہ ٹیلینور کے پہلے خاکے چھپے تھے، دارالفتاح میں فتوے آئے تھے، فتوے نشر ہوئے، مساجد میں لگے چھپے، تب کا معاملہ پھر بھی چل رہا ہے. ان کے پیکیجز، ان کا انٹرنیٹ، سب کچھ استعمال ہو رہا ہے. غیرت کو زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، دینی حمیت کو اپنے جگر کا حصہ بنانا چاہیے. ان لوگوں کو احساس ہو جائے کہ ہم نبی پر سچ میں کٹتے ہیں، صرف آوازیں نہیں لگاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی نے منت مانی ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو میں ننگے پاؤں داتا دربار تک جاؤں گا. تو کیا اب میرے لیے ننگے پاؤں جانا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں. یہ منت غلط مانگی ہے. اصل میں منت ایسی ماننی چاہیے جو عام زندگی میں نیکی اور ثواب کا کام ہو. ننگے پاؤں تو بیت اللہ جانے کا ثواب نہیں ہے، مسجد نبوی تک جانے کا بھی ننگے پاؤں جانے کا ثواب نہیں ہے. تو ایسی منت ماننی چاہیے جو عبادت بھی ہو. نفل کی منت مانے، صدقہ کی مانے، روزہ کی مانے، مسجد کی صفائی کی مانے، مسجد میں کچھ کام کروانے کا مانے، اور کسی بزرگ کی خدمت کا مانے. بالکل جائز ہے. قرآن پاک کے نسخے خریدیں، حدیث کی کتابیں خریدیں. ننگے پاؤں جانے سے نہ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو کوئی سکون ملے گا، نہ وہ خوش ہوں گے، نہ ان کا پروٹوکول بڑھے گا، نہ ان کی عزت بڑھے گی. آپ مہنگے جوتے پہن کے جائیں تب ان کی ذلت بھی کوئی نہیں. الحمدللہ وہ بڑے ذی مقام ہستی تھے، نہ اللہ اس سے خوش ہوں گے. تو منت سوچ کے ماننی چاہیے، یہ منت لازم نہیں ہے. کیا کسی دوست کی چیز صرف اس لیے چھپانا تاکہ بعد میں کچھ عرصے بعد اس کو دی جائے اور اس کی اصلاح کرنے کی فکر کے لیے یہ کام کیا جائے؟ یہ سوال بہت مبہم ہے. پتہ نہیں کیا چھپایا جا رہا ہے، کیا چیز چھپانی ہے. کسی کی اصلاح کے لیے چیز چوری کرنا اور بعد میں دے دینا، یہ کیسا ہے؟ اصل میں یہ سوال ہے. تو اگر تفصیل بتا دیجئے تو میں جواب عرض کر سکوں گا. پتہ نہیں کیسی چیز چرانی ہے یا چھپانی ہے. لیکن اگر کوئی چیز چرانا جائز بھی ہوا تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. عارضی طور پہ کسی کا پرس اٹھا لیا، عارضی طور پہ کسی کے جوتے آگے پیچھے کر لیے، لیکن یہ دونوں مثالیں جو میں نے دی ہیں یہ بھی ناجائز ہیں. اس لیے کوئی تو سیدھا سیدھا پوچھ لے کہ کیا چھپایا اور کیوں چھپایا، کتنی دیر چھپایا، تو انشاءاللہ میں جواب عرض کر دوں گا.
ایک سوال یہ ہے کہ نفل نماز کی نیت باندھی اور وضو ٹوٹ گیا، کیا قضا لازم ہے؟ جی بالکل قضا لازم ہے۔ نفل نماز نفل ہے، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن اگر آپ نے نیت باندھ لی ہے تو اب اس کو پورا کرنا یہ اللہ کا حق، پڑھنا نہ پڑھنا یہ آپ کا حق ہے۔ پڑھنے کے بعد بیچ میں جب جی چاہا چھوڑ دیا، یہ تو نفل کی توہین اور مذاق ہے، اسی لیے اب قضا ایسے ہی لازم ہوگی جیسے فرض نماز کی قضا لازم ہوتی۔ ایک سوال یہ ہے کیا عورتوں کو بھی بیعت کرنا ضروری ہے یا صرف مرد، اور کیا بیعت کیے بغیر مسلمان پورا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل پورا ہو سکتا ہے، لیکن بیعت کا اصل میں ایک مطلب جاننا چاہیے۔ ہر چیز کی حقیقت جاننے کے بعد سمجھنا بہت آسان ہے۔ بیعت اصل میں کسی کو استاد ماننے کا نام ہے۔ ہر عمر میں پڑھائی کے الگ الگ درجے ہوتے ہیں۔ الف باتا صاحب کا اور استاذ ہوتا ہے، ناظرہ کا اور استاذ ہوتا ہے، ترجمہ کا اور استاذ ہوتا ہے، تفسیر کا اور استاذ ہوتا ہے۔ انسان کو بندہ بنانے اور اس کی اصلاح کرنے کا اور استاذ ہوتا ہے۔ ان استاذ صاحب کو شیخ کہا جاتا ہے، پیر و مرشد کہا جاتا ہے۔ تو پھر واقعی کوئی ایسا بندہ تلاش کرنا چاہیے جس کی اپنی اصلاح بڑی کامل ہو، تاکہ اس استاذ صاحب سے اصلاح کا سبق لیا جا سکے۔ اگر بیعت کا یہ تصور ہے اور اصل بھی یہی ہے تو ہر ایک کو بیعت کرنی چاہیے۔ جب ایک انسان پنچر لگانے کا کام بغیر استاد کے نہیں سیکھ سکتا تو اپنے اندر سے تکبر، حسد، بغض، زیادتی، ظلم، نفاق، ان چیزوں کو کیسے ختم کرے گا بنا استاذ کے؟ تو بیعت اصل میں کسی کی شاگردی کا نام ہے۔ استاد صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے اور پھر سیکھنے کے لیے مسلسل جائیے۔ نہ گئے تو نالائق مرید ہونے کی نشانی ہے۔ خواہ کسی قابل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور پھر 10 سال تو ان کے پاس کچھ سیکھنے بھی نہ گئے اور تسلی رکھی کہ پیر صاحب مجھے آخرت میں بجائیں گے، بالکل غلط تصور ہے۔ جیسے 10 سال سکول نہ جانے والا بچہ سرٹیفکیٹ کا مستحق نہیں ہے، اسی طرح شیخ کے ہاتھ بیعت کرنے والا اگر 10 سال جاتا نہیں ہے تو وہ بھی قابل تعریف نہیں ہے۔ اس کو بھی چاہیے کہ وہ شیخ کے پاس پھر جائے اور باقاعدہ سیکھے۔ عورتوں کو بھی بیعت کرنی چاہیے، مردوں کو بھی بیعت کرنی چاہیے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہ مرزائیوں کی کمپنی ہے، تقریباً ہم 40 ورکرز کام کرتے ہیں، سب مسلمان ہیں، کیا ہمارا وہاں کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ مرزائیوں کی کمپنی میں ہرگز اجازت نہیں، 1% بھی۔ محض جذبات میں عرض نہیں کر رہا، فتویٰ ہے، شرعی فتویٰ ہے، متفقہ فتویٰ ہے۔ پاکستان کے کسی بھی مکتب فکر کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو مرزائی ہیں وہ پکے ٹھکے کافر ہیں، چاہے وہ کسی بھی نام کے ہوں، اور عام کافروں سے ان کی شناعت بڑھ کر ہے، بدبختی بڑھ کر ہے۔ ان کی کمپنی میں ہرگز کام نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ مزدوری اور دہاڑی بھی کرنی پڑے تو چھوڑ دیں۔ نبی کی خاطر غیرت ایمانی کا فیصلہ کیا تو اللہ بھوکا نہیں ماریں گے۔ ہرگز نہ کریں اور فوراً چھوڑیں۔ دوسری نوکری نہ ملے تب بھی فوراً چھوڑ دیں، انشاءاللہ مل جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہماری جو پینشن کے پیسے ہمارے جمع ہوتے ہیں ان سے وہ کاروبار کرتے ہیں کمپنی، تو اس کا ہمیں منافع دیتی ہے، اس کا کسی بینک سے تعلق نہیں ہے، تو وہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ جو ہماری روزمرہ تنخواہ سے تھوڑی تھوڑی کٹوتی ہوتی ہے ماہانہ، اور وہ پیسہ جمع ہوتا رہتا ہے، پھر آخر میں جا کر وہ اکٹھا مل جاتا ہے، اتنا ہی پیسہ لینا تو جائز ہے۔ اس کے بعد اس پر اگر کوئی منافع یا پروفٹ ہے تو وہ پھر پرسنٹیج کے ساتھ جائز ہے، ڈبل ٹرپل کہنے کے ساتھ جائز نہیں ہوگا کہ ہم نے آپ سے اگر 10 سالوں میں 1 لاکھ کاٹا ہے تو آپ کو 2 لاکھ دیں گے، ناجائز ہے، یہ بالکل سود ہے۔ 1 لاکھ کاٹا ہے، ہم اس سے بزنس کرتے رہیں گے، آپ کو 5% دیں گے، 10% دیں گے، 3% دیں گے، اور وہ آخر میں باضابطہ اس کا حساب کتاب کر کے اگر آپ کو دیں تو پھر یہ جائز، ورنہ اپنے پیسے لے لیں اور باقی کسی غریب کو دے دیں۔ آخری سوال یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے، کمپنی والوں نے، کہ اس میں جو فائدہ نقصان ہوگا اس میں ہم برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اچھا، اگر یہ کہہ دیا پھر سود نہیں ہے۔ اس پروفٹ کو جائز طریقے سے وہ بزنس میں سے نکالیں اور نفع نقصان کے برابر کے آپ کو پارٹنر بنائیں، تو پھر وہ اضافی پیسہ لینا بھی جائز ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔